بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں فضل سبحان یوسف زئی، آرکیٹیکٹ انوائرمنٹل ڈیزائن اسکالر۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا پچھلا ایپیسوڈ جو ہے وہ جس ٹاپک پہ ہوا تھا وہ تھا آرکیٹیکچر یعنی فن تعمیر۔ آج جس ٹاپک کو ہم نے چنا ہے آپ کے لیے وہ ہے آرکیٹیکٹ، کیونکہ آرکیٹیکٹ کے بغیر آرکیٹیکچر ایرکٹ ہونا، آرکیٹیکچر کا ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کا آرکیٹیکٹ کا بہت ہی وائٹل رول رہا ہے آرکیٹیکچر میں، کیونکہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری، تیسری دنیا کی کنٹری ہمیں سمجھا جاتا ہے، اور ہم اس ارتقائی مراحل سے گزر رہے ہیں۔ جس طرح ہمارے باقی شعبے ترقی سے رہ گئے ہیں، اسی طرح ہمارا آرکیٹیکچر کا شعبہ ہے، اس میں بھی بہت زیادہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو آج کے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو، اپنے لوگوں کو، اپنے عوام کو بتا سکیں، اور ہم آرکیٹیکٹ کو وہ رول دلوانے میں کامیاب ہو جائے جو اس کا حق بنتا ہے، جو اس کا رول بنتا ہے سوسائٹی کے لیے، سوسائٹی کے فائدے کے لیے۔ کیونکہ ہمارے ہاں جو شعبے ترقی کر گئے ہیں اس میں بلا شبہ میڈیکل کا شعبہ ہے، اس میں انجینئرنگ کا شعبہ ہے، لیکن آرٹ اور آرکیٹیکچر کا جو شعبہ ہے، فنون لطیفہ کا، اس میں پاکستان نے خاطر خواہ کامیابیاں حاصل نہیں کی، اور انٹرنیشنلی ہم نے کوئی نام نہیں کمایا۔ ہم سپورٹس میں آگے چلے گئے، ہم بہت سارے اور جو شعبے ہیں اس میں آگے چلے گئے ہیں، لیکن جب تک ہم اپنے آرکیٹیکچر کو کوالٹی آرکیٹیکچر پہ نہیں لے کے آئیں گے، کریٹو بلڈنگز نہیں بنائیں گے، کریٹو آرکیٹیکچر پروڈیوس نہیں کریں گے، تو دنیا ہمیں ریکگنائز نہیں کریں گی۔ اگر آپ دیکھ لیں دنیا میں جو مقابلے ہیں جو چل رہے ہیں، وہ اونچی بلڈنگ، خوبصورت بلڈنگ کے، جیسے دبئی میں آپ دیکھ لیں برج خلیفہ، سعودی میں ایک ٹال بلڈنگ بن رہی ہے، دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ، اسی طرح ہیلی پیڈ اور یہ جدید سہولتیں جو جس میں آرکیٹیکٹ اور اسٹرکچر انجینئر، سول انجینئر، ان کا بھی انجینئرنگ کے شعبے کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، لیکن مین جو اس کا تھیم جو کنسپچولائزیشن ہوتی ہے وہ آرکیٹیکٹ کی تھرو ہوتی ہے۔ تو آج میں آرکیٹیکٹ کو ڈیفائن کروں گا، آرکیٹیکٹ کون ہوتا ہے، یہ کون سا شخص ہے، یہ اس بلٹ انوائرمنٹ کا کون سا ایسا کھلاڑی ہے، کون سا ایسا ٹیم لیڈر ہے جس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو پاتا۔ اور ہمارے بہت سارے جو اسٹوڈنٹس، ینگسٹرز جو اس شعبے میں جانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ آیا ہم اس میں جائیں یا نہ جائیں، تو آج ہم اس کو ڈیفائن کریں گے۔ کیونکہ ہمارے میڈیا میں بھی اگر ہمارے جو ہے بہت بڑا جو ایک حصہ ہے میڈیا کا، وہ ڈرامہ ہے، اس میں کوئی آرکیٹیکٹ کے لائف پہ کوئی ڈرامہ ایسا پروڈیوس نہیں ہوا، اس کے رول کو کسی نے اجاگر نہیں کیا، اس لیے میں نے مناسب جلد سمجھا کہ میں اس پہ کچھ بات کروں تاکہ یہ بھی ایک مین سٹریم میں چیز لائی جا سکے۔ کیونکہ جو لوگ جانتے ہیں تو وہ بڑے آرکیٹیکٹس کو، جو نامور آرکیٹیکٹس ہیں، جو لیجنڈز ہیں ہمارے، ان کو تو جانتے ہیں اور ان کے رول کو بھی سمجھتے ہیں، لیکن جو عام لوگ ہیں، جو ہماری 22 کروڑ کی آبادی ہے، ان تک یہ بات پہنچانا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، میں اپنے اداروں تک یہ بات پہنچانا بھی اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ کیونکہ اگر ہم آرکیٹیکٹ کو شامل نہیں کریں گے، ہم اپنی پلاننگ کی، مستقبل کی پلاننگ کی، اپنے بچوں اور آنے والی نسلوں کے لیے آرکیٹیکٹس اور ٹاؤن پلانرز اور اس طرح کے اسکلڈ پرسنز کو جو ہمارے لیے تھاٹ رکھتے ہیں، ہمارے لیے علم رکھتے ہیں اس شعبے کا، اس کو ہم ان کو شامل نہیں کریں گے اور صرف انجینئرز پہ ہی اکتفا کریں گے، تو پھر ممکن نہیں ہے کہ ہم بلٹ انوائرمنٹ کو خوبصورت بنا سکیں، ہم کوئی دلکش بلڈنگ بنا سکیں، ہم کوئی کریٹو کام کر سکیں۔ تو یہ سٹرگل تو جاری رہے گی، اس میں اور بھی ہمارے ساتھی دوست، سینئرز، جونیئرز سب شامل ہوں گے، جو بھی اس فیلڈ کو جوائن کریں گے تو ان کا حق بنے گا، وہ اس کو محسوس کریں گے اور وہ پھر اور آگے لے کے جائیں گے۔ تو ایک چیز جو میں ڈفرینشیٹ کرنا چاہتا ہوں، میں نے کچھ پچھلے ایپیسوڈز میں بھی کچھ اشارتاً اور اس پہ کچھ بات کی ہوئی ہے، لیکن آج چونکہ میں اسپیشلی آرکیٹیکٹ کے اوپر بات کر رہا ہوں، تو آرکیٹیکٹ ایک ایسا ٹیم لیڈر ہوتا ہے، ایک ایسا پرسن ہوتا ہے، ایک ایسا اسکلڈ پرسن ہوتا ہے جو آرکیٹیکچر پڑھ کے آیا ہوتا ہے۔ اور آرکیٹیکچر کیا ہے وہ میں پچھلے ایپیسوڈ میں بتا چکا ہوں کہ اس نے کلچر کو بھی اسٹڈی کیا ہوتا ہے، اس نے پرانے ہسٹری کو بھی پڑھا ہوتا ہے،
اس میں اور آج کل کی جو نئی جہت جو آئی ہے انوائرمنٹل ڈیزائن کی، اس پہ میں بات کر چکا ہوں کہ آئندہ کا آرکیٹیکچر اگر انوائرمنٹل ڈیزائن کے بغیر ہوگا، انوائرمنٹل اسٹڈیز کے بغیر ہوگا تو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. وہ ہمارا جو انوائرمنٹ، جو ٹمپریچر بڑھا ہے، جو کلائمیٹک چینج ہو رہا ہے، اس کے لحاظ سے اگر وہ نہیں اس کے میٹ نہیں کرے گا اس کے اسٹینڈرڈس کو، تو پھر وہ فلاپ آرکیٹیکچر ہوگا، پھر لوگ اس کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے، نہ وہ قابل استعمال رہے گا. تو ہم جب پلاننگ کریں گے اب تو ہم انوائرمنٹل اسٹڈیز کے لحاظ سے کریں گے. ہم اپنا جو سلیکٹ کریں گے میٹیریل، وہ بھی انوائرمنٹ کے جو اثرات ہے اس کو کم یا زیادہ اس کو برداشت کرے گا. وہ میٹیریل اگر ہم اپنائیں گے تو پھر وہ گرین آرکیٹیکچر یا انوائرمنٹل ڈیزائن ہوگا. انوائرمنٹل ڈیزائن پہ خیر میں ایک اور پروگرام انشاءاللہ آپ کے لیے کروں گا، وہ اس کو پھر ڈیفائن کر لیں گے. آرکیٹیکٹ کا رول میں ڈیفائن کرنا چاہ رہا ہوں. آرکیٹیکٹ جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی اسپیس، شاید ایک روم ہو، ایک دکان ہو، جو ایک سٹرکچر بنایا جائے جو ہمیں کلائمیٹ، جو قدرتی آفات ہے، قدرتی جو ہارڈ کنڈیشنز ہے، جو ماحول کے موسم کے، اس سے جب بچاتا ہے، وہ جب سوچتا ہے، اس کو ایریکٹ کرتا ہے، وہ ہوتا ہے آرکیٹیکٹ. اس کو کنسیپچولائزیشن جو پروسیس سے گزارتا ہے وہ ہے آرکیٹیکٹ. اور جو اس کو بناتا ہے، اس کو ممکن بناتا ہے، اس کے مضبوطی اور اس کو، وہ ہے اسٹرکچر انجینئر. اور اس کے لیے جو بندے جو ورکرز کے سپروائز کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بناتے ہیں، وہ ہوتے ہیں سول انجینئرز. اس میں سب انجینئرز، سول انجینئرز جو بھی ٹیم ہوتی ہے، سرویئرز کی ٹیم ہوتی ہے، جو اس کے ناپ تول، اس کی جو سائنٹیفک جو کیلکولیشنز ہے، جو چیزیں ہیں، وہ کرتے ہیں انجینئرز. تو انجینئر اور آرکیٹیکٹ میں یہی فرق ہے کہ آرکیٹیکٹ ڈیزائن کرتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے ڈیزائن کرنا اسپیسز کو اکارڈنگ ٹو ہیومن اور میکینیکل، یا جو بھی جس چیز کے لیے وہ بلڈنگ بن رہی ہے اس کے لیے اس کے مطابق چیز بنانا، تاکہ اس میں سما سکے، اس میں فنکشن کر سکے. اور انجینئرنگ ٹیم پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ان کا رول ہوتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں انجینئرز بہت آگے چلے گئے ہیں اور ان کو اتنا ایکسیپٹ کیا گیا ہے کہ انجینئر سب کچھ جانتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. آرکیٹیکٹ کا اپنا رول ہے اور انجینئر کا اپنا رول ہے. اور اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں حکومتی سطح پہ، اگر پی سی پاکستان انجینئرنگ کونسل کو دیکھیں تو وہ سب اختیارات ان کے پاس چلے گئے ہیں. کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے، اس کی بیڈنگ ہوتی ہے تو پی سی اخبار میں لکھ کا آیا ہوتا ہے. پی کیٹ پی کا نام نہیں آتا کہ پاکستان کونسل آف آرکیٹیکٹس اینڈ ٹاؤن پلانر سے آپ کو لائسنس ہونا چاہیے. اگر آپ ڈیزائن کر رہے ہو یا آپ ایریکشن کر رہے ہو، آپ کنسٹرکشن کر رہے ہو، تو یہ بہت زیادہ کانفلکٹ یہاں پہ پایا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس چیزوں کا. انجینئرنگ کونسل کا یہ کام ہے کہ وہ جو اسکلڈ پرسن جس پروجیکٹ کے لیے جائے گا، چاہے وہ ڈیم ہو، چاہے روڈ ہو، جو وہ اس کو اسسٹ کرے، اس کی ڈگری کو دیکھے، اس کی کوالیفیکیشن کو دیکھے، اس کی ایکسپیرینس کو دیکھے، اس کو مینٹین رکھے، اور وہ بندے پھر وہ ایلیجیبل ہو اس پروجیکٹ میں کام کرنے کے لیے. نہ یہ کہ وہ ٹھیکے لے اور ٹھیکہ داری، وہ کسی کو لائسنس ہو C3 اور C4 اور C1 یہ ایشو ہو. یہ آرکیٹیکچر کونسل کا یہ کام ہے کہ وہ جو بھی سٹرکچرز بنے، جو بھی چیزیں ہیں، وہ اس کو دیکھیں، اور بے شک وہ پی سی کو ساتھ لے کے چلے، ان سے ویریفائی کرے کہ یہ جو آپ کے بندے ہیں یہ اس پروجیکٹ کا حصہ ہے، تو وہ ویریفائی کریں اور پھر ان کو لائسنس ایشو کرے پاکستان کونسل آف آرکیٹیکٹس اینڈ ٹاؤن پلانر. تو پھر یہ چیزیں آسان ہونا شروع ہو جائے گی اور کوالٹی آنا شروع ہو جائے گی. کیونکہ آج کل جو سین ہے وہ بہت ہی مختلف ہے. کوئی انجینئر اپنا وہ ڈگری دے دیتا ہے کسی ٹھیکے دار کو، اور وہ پھر کر رہے ہوتے ہیں پروجیکٹس میں. انجینئرز ہوتے ہی نہیں ہے، لیکن ٹھیکے دار اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. کوئی پچھلا پروجیکٹ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح بنا رہے ہوتے ہیں. پھر اگر کوئی کوالٹی چیک والا آتا ہے تو اس کو وہ کر لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سب جو سلسلے ہیں. اس لیے ہمارا کوالٹی کنسٹرکشن، کوالٹی بلٹ انوائرمنٹ نہیں بن رہا، نہ ہمارے روڈز، نہ انفراسٹرکچر. اس میں بہت ساری فلاز ہیں. جو ڈیمز ابھی سیلاب میں بہہ گئے، کرنٹ حالات کو میں اسی لیے ڈسکس کر رہا ہوں. تو کیوں ہم دیکھ رہے ہیں، کیوں ہم اندھے نہیں ہونا چاہیے. ہمیں بولنا پڑے گا، ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا. ہمارے نیشنل ٹیکس کا پیسہ ہے، ہمارے قوم کا پیسہ ہے، جو بڑی مشکلوں سے قوم اکٹھا کرتی ہے. وہ ادھر چلے جاتے ہیں پروجیکٹس کے لیے، وہ منظور ہو کے آتے ہیں، پروجیکٹس منظور ہوتے ہیں، پھر اس طرح وہ کوالٹی کنسٹرکشن نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ یہ فلاز ہے. تو ہمیں آرکیٹیکٹ کو وہ رول دینا پڑے گا جو اس کا ہے. اور جو قومی ترقی کر گئی ہے ان میں ہر بندہ اپنے رول کے اندر، اپنے دائرہ اختیار کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے.
تو تبھی وہ قومیں آگے چلی گئی. اگر ان کا اسٹرکچر انجینئر اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ اسٹیل کی بلڈنگ بنا رہا ہوتا ہے تو وہ 100 منزلہ عمارتوں پہ بھی چلے گئے. ان کے جو لفٹس ہے اس کی سپیڈ بڑھ گئی ہے، اس کے میکینیکل انجینئر اس میں. تو انجینئرس کو ہم تبھی وہ مقام دیتے ہیں جب وہ سائنٹسٹ ہے، وہ کوئی ایکسپیریمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ انجینئر جو سائنٹسٹ ہیں ان کا اپنا ایک رول ہے. وہ کیونکہ وہ انوویشن کرتے ہیں، وہ تجربہ کوئی نئی چیز کریٹو کوئی تخلیق کرتے ہیں، کوئی تجربہ عوام کے سامنے رہ کے آتا ہے. چاہے وہ انجینئرنگ کے جو ہے وہ سیٹس پرووائڈ کرتے ہیں، ایگریکلچر میں ہے، چاہے وہ ٹیکسٹائل میں ہے، کسی میں ہے، تو ان کا اپنا ایک رول ہے. لیکن جو ڈیزائنرز ہے، جو ٹیکسٹائل ڈیزائنر ہے، جو آرکیٹیکٹ ہے، جو فائن آرٹسٹ ہے، جو کریٹو تھنکنگ کرتا ہے، جو سوچتا ہے، قوم کے ایک نیا آئیڈیا سوچتا ہے، انوویشن سوچتا ہے، تو دنیا میں وہی کامیاب ہے. چائنا انوویشنز لے کے آیا تو دنیا میں چاہ گیا. ان کے انجینئرنگ ٹیم نے اس کا ساتھ دیا، اور ان کے پروڈکٹس دنیا کے ہر مارکیٹ میں چلے گئے. ان کے جو اکنامک ٹیم ہے انہوں نے انالیسس کیا، ان کی کیسے انہوں نے اپنے پرائسز کم رکھے، اور کیسے ہر ایک چیز جو قیمتی تھی دنیا میں، جو امریکہ جاپان پروڈیوس کر رہا تھا، اس کو آدھی قیمت میں انہوں نے دنیا تک پہنچا دیا. اگر ہم پاکستان اپنے پروڈکٹس، اپنی ہر چیز باہر میں منوانا چاہتے ہیں تو ہم اب سب سے پہلے اپنا آرکیٹیکچر بنوائیں گے. ہم اپنی کریٹو لوگوں کو منوائیں گے، اپنے اسکل لوگوں کو منگوائیں گے، اپنے اسکل لیبل پروڈیوس کریں گے. اور وہ اس کے لیے ایسے اداروں کا ہونا بہت ضروری ہے جو کوالٹی پروڈیوس کرے ان پروفیشنلز میں. تو یہ میرا آج کا میرا ایک پوائنٹ آف ویو تھا جس کو میں ڈیفائن کرنا چاہ رہا تھا کہ آرکیٹیکٹ کون ہے. آرکیٹیکٹ وہ بندہ ہے جو اسٹرکچر بناتا ہے، کوئی بھی اسٹرکچر بناتا ہے، اس کو کنسیپچولائز کرتا ہے، پھر اس کو اسٹیٹکس ویلیوز کو دیکھتا ہے کہ وہ دیکھے گا کیسے، فنکشن کیسے ہوگا. دروازہ باہر کھلے گا مناسب ہے، اندر کھلے گا مناسب ہے، 3 فٹ کا ہوگا مناسب ہے، 5 کا ہوگا، 7 کا ہوگا، ہائٹ اس کی 8 فٹ ہوگی، 10 ہوگی، مین گیٹ کا کتنا ہونا چاہیے، اور انٹرنس روم کا کتنا ہونا چاہیے. اگر بڑی بلڈنگ ہے تو اس کے انٹرنس کیسی ہونی چاہیے. صرف اگر ایک انٹرنس پہ بھی بات کی جائے تو بہت بڑی بات ہے. اس کو عالیشان دکھنا چاہیے. وہ پرائم منسٹر ہاؤس ہے، وہ بھی سرکاری ایسی، اس کے کھولنے اور بند کرنے تک، اس کے اسٹیٹکس تک، اس کی خوبصورتی تک، اس کے کلر سکیمز تک، اس کے میٹیریل کیا ہوگا، اس کا شو کس طرح ہونا چاہیے، وہ پالشڈ ہوگا، پینٹڈ ہوگا، کس کلر کا ہوگا، شیشہ لگا ہوگا یا اس میں اور چیزیں ہوں گی. یہ ایک آرکیٹیکٹ ڈیفائن کرتا ہے، اس کا فیصلہ وہی کرتا ہے. وہ اپنے علم کے لحاظ سے، اپنے تجربے کے لحاظ سے اس کو دیکھتا ہے کہ وہ کی چیز کیسے دکھے گی. دوسرے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں ایز اے پروڈکٹ ڈیزائنر بھی اس کو دیکھتا ہے. بہت سارے نام اور آرکیٹیکٹس ہیں جنہیں پروڈکٹس ڈیزائن کیے. جو ہسٹری میں آپ دیکھتے ہیں، فریج ڈیزائن کیا، جنہوں نے صوفہ ڈیزائن کیا. جو ڈیزائن انڈسٹری جو ہے کریٹو ورلڈ میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آرکیٹیکٹس نے ڈیزائن کی ہوئی ہے. تو یہ آج کا خلاصہ تھا میرا، جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ آرکیٹیکٹ کا رول کیا ہے، آرکیٹیکٹ کون ہے، آرکیٹیکٹ کیسا ایک ٹیم لیڈر ہے، آرکیٹیکٹ کا معاشرے میں کیا رول ہو سکتا ہے، اور بلٹ انوائرمنٹ میں کیا رول ہو سکتا ہے، اس کے ڈیزائن انڈسٹری میں، کنسٹرکشن انڈسٹری میں ایک آرکیٹیکٹ کا رول کیا ہے، یا کسی ملک کی ترقی میں وہ کیا رول پلے کر سکتا ہے. تو یہ تھا آج کا ایپیسوڈ. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے مزید، جو ہے ہم ڈیفائن کریں گے جو گرین آرکیٹیکچر ہے، یا ہمارا جو ہے انوائرمنٹل ڈیزائن ہے، اور جو نئی چیزیں اس میں مرج ہو رہی ہے، جو ہمارے آئندہ کے لیے ہماری ضرورت بنے گی، اور حکومتی پالیسی اس کے لحاظ سے ہونی چاہیے کہ ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے جو چیلنجز ہوں گے وہ اس کو ہم احسن طریقے سے نمٹ سکے. جیسے فلڈز آ رہے ہیں، سیزمک زونز ہے، جیسے ہمارا زلزلے آ جاتے، قدرتی آفات ہے، اس سے بچنے کے لیے ایک آرکیٹیکٹ، ایک انوائرمنٹل ڈیزائنر کیا رول پلے کر سکتا ہے، اور ہمیں حکومتی سطح پہ کون سے اقدامات کرنی چاہیے، ہمیں کون سے جو ہے نا کاؤنسلز بنانی چاہیے، ہمارے کون سے بائی لاز ہونی چاہیے، گرین بائی لاز کون سی ہونی چاہیے بلٹ انوائرمنٹ کے لحاظ سے، کنسٹرکشن انڈسٹریز کے لحاظ سے، ہمیں اسکائی اسکریپرز کس طرح بنانے چاہیے، ہمیں ہائی رائز میں جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے. یہ بہت ہی وسیع جو ہے نا معاملات ہے اور ٹاپکس ہے. اس پہ ہم انشاءاللہ اس کو اجاگر کرنے کی اور اپنا تجربہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ یہ مقتدر حلقوں تک پہنچ سکے، اور ہمارے جتنے بھی لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو رول پلے کر سکتے ہیں، اور ادھر جو ہے جہاں جہاں بھی ہے جو اس زبان کو، اس میسج کو سمجھ سکتا ہے اپنے ملکوں میں، انڈیا میں، پاکستان میں،
بنگلہ دیش میں چاہے بنگالی جو بھی ہے اس کو سمجھتا ہے تو اس کو سمجھے اور اپنے اپنے حکومتوں کو یہ مشورے دے تاکہ وہ آرکیٹیکٹ کے رول کو ہے نا اس کو ایکسیپٹ کرے اور آرکیٹیکٹ کو وہ رول پلے کرنے کے لیے موقع پر فراہم کیا جائے۔ بہت شکریہ دیکھنے کا۔ السلام علیکم۔